نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر وہ جاندار چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر اس چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، چاہے وہ چرند ہو چاہے پرند ہو، وہ پیڑ پودے ہی کیوں نہ ہو، ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے تو اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو موت کے وقت 5 فرشتے آتے ہیں، وہ 5 فرشتے موت کے وقت مردے سے کیا کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بتانا چاہتی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نزع کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کے پاس اللہ کے 5 فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے الگ الگ پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہ مردے کے پاس آتے ہیں اور یہ مردوں کے پاس بھی آتے ہیں اور عورتوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر! پہلے تو نزع کی کیفیت ہی بڑی دردناک ہے۔ اللہ اللہ! میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، آقا نے فرمایا جب انسان پر نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس کے ہاتھوں سے طاقت چھین لی جاتی ہے اور اس کے پیروں سے طاقت چھین لی جاتی ہے، اس کے بدن سے طاقت چھین لی جاتی ہے، اس کی آواز کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہ اتنا چیختا ہے اور چلاتا ہے، لیکن اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز لوگ نہیں سن پاتے۔ وہ اتنے ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن اس کا ہاتھ پیر مارنا لوگ نہیں دیکھ پاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو اسی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں کی طاقت کو اسی وجہ سے ختم کر دیتا ہے کہ اگر اس وقت اس کو یہ طاقت و قوت دے دی جائے تو پھر وہ آمنے سامنے والے لوگوں کو بھی زخمی کر دے گا۔ اور یہ میرے کریم کی حکمت ہے کہ وہ روح نکلنے سے پہلے ہاتھ اور پیر اور زبان سے طاقت چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس منزل سے ہمیں بھی گزرنا ہوگا، اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اپنی آخرت کو یاد کریں، دنیا کی رنگ ریلیوں میں آخرت کو نہ بھول جائیں۔ اے میری بہنوں، باریک لباس پہننے والی بہنوں، پتلے پتلے کپڑے پہن کر اترانے والی میری بہن، زیورات پہن کر دنیا کو بھول جانے والی میری بہن، زیورات پہن کر پھولے نہ سمانے والی میری بہن، آخرت میں نہ یہ زیورات کام آئیں گے، نہ یہ سونے چاندی کام آئیں گے، نہ یہ جواہرات کام آئیں گے، نہ شوہر کا پیار کام آئے گا، نہ بیٹوں کی محبت کام آئے گی، نہ ماں کی ممتا کام آئے گی، نہ باپ کی شفقت کام آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نزع کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آ کر اس کے کان میں پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، کہاں گئی تیری طاقت، کہاں گئی تیری قوت، کہاں گیا تیرا زور بازو، تو آج کمزور ہو گیا ہے، آج تیری طاقت ختم کر دی گئی ہے، کہاں گئی تیری زبان کی قوت، وہ چر چلنے والی زبان جو کبھی نہیں رکا کرتی تھی، اس سے تیری طاقت چھین لی گئی۔ کیا بدن کی قوت تجھ سے چھین نہ لی گئی؟ کیا تیری زبان کی قوت تجھ سے چھین نہ لی گئی؟ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اندازہ تو لگائیں، آج آپ اپنی زبان سے کبھی غیبت کر رہی ہیں، کبھی چغلی کر رہی ہیں، کبھی جھگڑے لگا رہی ہیں، کبھی لوگوں میں پھوٹ ڈال رہی ہیں، اللہ اکبر، کبھی کسی کو گالی دے رہی ہیں، کبھی اس زبان کی وجہ سے کسی کو اذیت پہنچا رہی ہیں۔ فرشتہ نزع کے وقت انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تیرے بدن کی طاقت کہاں گئی، تیرا بدن آج کتنا کمزور ہو گیا ہے، تیری زبان کی آج طاقت کہاں چلی گئی، آج تو خاموش ہو گیا ہے، آج تو بے زبان ہو گیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، پھر فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے گھر والے اور تیرے عزیز و اقارب کہاں چلے گئے، تیرے رشتہ دار کہاں چلے گئے، تجھے ہر کسی نے تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اس وقت نزع کی کیفیت میں مردے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، دنیا سے جانے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہم سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں، دنیا میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی تو میرا بھائی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری بہن تو میری بہن ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن یاد رکھیں جب نزع کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ روح کا رشتہ جب جسم سے ٹوٹ جاتا ہے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو رب تمہارا تھا، تم نے اس سے رشتہ جوڑا ہی نہیں۔ جو رسول تمہارے لیے آئے تھے، جو رسول تمہارا تھا، تم نے اس کے ساتھ کبھی رشتہ جوڑا ہی نہیں۔
تم نے اپنے اللہ اور رسول کے ساتھ رشتے کو کمزور کر لیا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے تو اس وقت وہ دوسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں گیا تیرا وہ مال، کہاں گیا تیرا وہ مال و اسباب؟ آج تو جب تو تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کیا کرتا تھا، وہ سارے مال و اسباب کہاں گئے؟ تو نے تباہی اور بربادی کے خوف سے جو گھر بنائے تھے وہ تیرا گھر کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تنہائی سے بچنے کے لیے تو نے جن سے محبت کی تھی، جن سے انس کیا تھا، وہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ جب انسان کو کفن پہنایا جاتا ہے گویا کہ وہ فرشتہ اس وقت اس کو تہدید کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ اللہ، اپنے گھر کی اونچی عمارت پر اترا اترا کر خدا کو بھولنے والی میری بہن، اب تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ایک دن تمہیں بھی کفن پہنایا جائے گا۔ آج زیورات پر اترا رہی ہو، تکبر کر رہی ہو، اللہ کو بھول بیٹھی ہو۔ زیورات پہننے کے لیے ٹائم ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، گناہوں کے اڈوں پر جانے کے لیے ٹائم ہے، رب کو منانے کے لیے ٹائم نہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ دوسرا فرشتہ کفن پہناتے وقت تم سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ مکان کہاں گیا؟ انس حاصل کرتے تھے جن لوگوں سے تم محبت کرتے تھے وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یاد رکھنا میری بہنوں، یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے کہ اگر کوئی وفا کرے بھی تو کوئی انسان کسی کے قبر میں نہیں جاتا، کوئی انسان کسی کے قبر میں نہیں سوتا، اور اگر کوئی محبت کی وجہ سے لیٹ بھی جائے تو وہ کام نہیں آ سکتا۔ دوسرا فرشتہ یہ بات کہتا ہے اور پھر تیسرا فرشتہ آتا ہے اور وہ جنازے کو جب اٹھایا جاتا ہے، اللہ اکبر، میری بہن ایک دن تمہاری بھی ڈولی اٹھائی جائے گی جس کو جنازہ کہا جاتا ہے۔ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، کسی کو آج جانا ہے تو کسی کو کل جانا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں یہ کیا موت کی باتیں کر رہی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری بہنوں، اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ میرا رب فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزما لے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر تمہیں اس لیے بھیجا کہ موت اور زندگی کو ہم نے تمہارے درمیان اس لیے پیدا کیا کہ ہم آزما لیں کہ کون اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم تو اچھے عمل کے لیے آئے ہیں، لیکن افسوس ہم تو دنیا کے اندر اس قدر ڈوب گئے ہیں۔ آج میری بہن کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ نظر آتا ہے، لیکن اسلامی بہنوں کے ہاتھ میں آج تسبیح نظر نہیں آتی، آج قرآن نظر نہیں آتا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانیوں، آج اگر تم کسی ہیروئن کے نقش قدم پر چلو گی تو وہ ہیروئن تمہیں کام نہیں آنے والی۔ سیدہ فاطمہ کی نسبت تمہارے کام آئے گی، امہات المومنین کی نسبتیں تمہارے کام آئیں گی۔ آج ہی رب کی بارگاہ میں بار بار توبہ کر لو، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لو، غفلت کی زندگی سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، چھوڑ دو سیریل دیکھنا، گانوں کو سننا، پتلے پتلے لباس پہننا، چھوڑ دو مردوں کے سامنے بے پردہ جانا، دوپٹوں کو اپنا مفلر بنانا اور ڈیزائن والے برقعے پہننا، کیونکہ یہ ڈیزائن والے برقعے پہننا یہ ناجائز قرار دیا گیا ہے اور یہ گناہ ہے۔ ایسے برقعے پہنو جو ڈھیلے ڈالے ہوں، جو سادے ہوں کہ کسی بھی مرد کی نظر تمہاری طرف نہ اٹھے۔ اسلامی بہن بن کر زندگی گزارو اور اسلامی عورت بن کر کے زندگی گزارو، اور یاد رکھنا اگر تم جیتے جی اسلام کے قریب نہ آئی تو پھر تمہیں جہنم کے سوا اور کچھ بھی ملنے والا نہیں، قبر میں کیڑوں کے علاوہ تمہیں اور کچھ ملنے والا نہیں۔ آج اپنے جسم پر ناز کر رہی ہو، اپنے حسن پر اترا رہی ہو، اسی حسن کو قبر کے کیڑے کھا جائیں گے۔ اور اگر تم نے آج اللہ کو راضی نہ کیا، آخرت کی تیاری نہ کی، تو میرے صادق و مصدوق نبی فرماتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت تیسرا فرشتہ آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے دنیا سے جانے والے، آج تو نے اتنا لمبا سفر طے کرنا ہے کہ تو نے اس سے پہلے کبھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے تو ایسی قوم سے کبھی ملاقات نہیں کیا ہوگا۔ آج تجھے اتنے تنگ مکان کے اندر داخل کیا جائے گا کہ اس سے پہلے تو کبھی اتنے تنگ مکان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، وہ تنگ مکان کیا ہے؟ وہ تنگ مکان جسے کہا جا رہا ہے اسے قبر کہتے ہیں۔ یہی ہے قبر جس کے اندر ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو جانا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب جنازہ اس کا اٹھایا جاتا ہے اس وقت تیسرا فرشتہ آ کر جنازے میں لیٹے ہوئے مردے سے کہتا ہے کہ ہائے ہائے، پہلے تو گھر چھوٹنے کا غم اور دولت چھوٹنے کا غم، آل و اولاد چھوٹنے کا غم، اب اس پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اے جانے والے، آج تو نے اتنا طویل سفر کرنا ہے کہ اس سے پہلے تو نے کبھی اتنا طویل سفر نہیں کیا۔ آج تجھے ایسی مخلوق سے ملاقات کرنی ہے کہ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسی مخلوق سے ملاقات نہیں کی۔
اور سن سن، تجھے اتنے تنگ مکان میں رکھا جائے گا کہ اس سے پہلے تو اتنے تنگ مکان میں کبھی داخل نہیں ہوا، اور وہ تنگ مکان اسی کو قبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس میں کروٹ بھی لینے کی جگہ نہیں، جس میں تم کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ ظاہری طور پر تو یہ تو ظاہری قبر ہے، لیکن جب دفن کر کے لوگ لوٹ جاتے ہیں اور اعمال اگر بندے کے اچھے نہیں ہوتے تو میرے غائبدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر چاروں طرف سے انسان کو دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب چلی جاتی ہیں اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب چلی آتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، کاش ہمارے زبانوں میں گانے نہ ہوتے، حضور کا درود ہوتا تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ کاش ہماری زبانوں پر گالیاں نہ ہوتی، نعت مصطفیٰ ہوتی تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی۔ لیکن افسوس، ہم آخرت کو بھول گئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہ تیسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آج اللہ تجھ سے راضی ہو گیا تب تو ٹھیک ہے اور تو بہت خوش بخت ہوگا، لیکن اگر آج اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر تجھ سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہ ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس یا اس بندی کے پاس جب اس بندی کو قبر میں اتارا جاتا ہے، لحد میں اتارا جاتا ہے، تو پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ اے خاتون یا پھر اے مرد، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر دندناتے ہوئے چلتا تھا، اتراتے ہوئے چلتا تھا، آج تیرا حال یہ ہے کہ آج تو زمین کی پیٹ کے اندر آ گیا ہے۔ کل تک تو زمین پر ہنستا تھا اور آج تو زمین کے اندر رو رہا ہے، آج تو زمین کے اندر شرمندہ ہے۔ کل تک تو تجھے گناہوں پر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی، آج تجھے قبر میں آنے کے بعد اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو رہا ہے، مگر قبر میں آ کر شرمندہ ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آقا فرماتے ہیں کہ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور رشتہ دار اور احباب اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اہل و عیال اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، تو پانچواں فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مال و منان جمع کرنے والے، اے دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تو نے اس دنیا میں جس سے بھی دل لگایا، تو نے کبھی باغوں سے دل لگایا، تو نے مکان سے دل لگایا، تو نے دکان سے دل لگایا، کبھی بیوی بچوں سے دل لگایا، دوستوں احباب سے دل لگایا، کسی نے بھی آج تیرا ساتھ نہیں دیا، سب لوگ تجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، اور اگر وہ تیرے پاس رہ بھی جاتے تو وہ تجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اور سن، آج تیرا فیصلہ ہوگا، اگر اللہ کے اس امتحان میں تو کامیاب ہو گیا تو پھر تیرے لیے جنت کے باغ ہوں گے، اور اگر تو ناکام ہوا تو پھر تیرے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، موت کے وقت وہ فرشتے آتے ہیں اور مردے سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا ہی اس لیے کیا کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، لیکن آج انسان اپنا جو حقیقی مقصد ہے اسے بھول بیٹھے ہیں۔ لوگ دنیا کمانے کے پیچھے بھول گئے، دنیا کمانے کے پیچھے اپنے رب کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔